الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ والأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر۔ 14ویں پارہ میں سورہ نحل کی آیہ مبارکہ ایک عجیب بات ہوئی کہ دنیا میں کوئی ایک فرد ایسا نہیں تھا جو اللہ کے نام سے، اس کی ذات سے یا اس کی صفات سے آشنا ہو۔ یہ اللہ کی پہچان یا معرفت الہی یا اللہ کے ساتھ ایمان، یہ زمین و آسمان اور اس کائنات کے قیام اور بقا کا سبب ہے۔ جس طرح انسانی زندگی کی بقا کا سبب اس کی روح ہے، بعین ہی اسی طرح معرفت الہی اس بقا کا سبب ہے۔ انبیاء علیہ السلام جب دنیا سے گزر بھی جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں کسی گوشے میں کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے جو اللہ کو جانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اور ایسا وقت بھی آتا ہے اس کائنات پر کہ اس روئے زمین میں وہ ایک بندہ اس کی بقا کا سبب ہوتا ہے جس کے دل میں نور ایمان ہو۔ بعثت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ جب ہوا، اس وقت بھی عالم یہ تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے والدین تو آتش پرست تھے، مگر جب انہوں نے شعوری زندگی میں قدم رکھا تو انہیں آگ کی پرستش میں کوئی تسلی، تشفی، اطمینان نصیب نہ ہوا۔ تو چونکہ دینی عیسوی کے نام سے خانقاہیں موجود تھیں، عیسائی راہب اور علماء موجود تھے، تو وہ بڑا سفر طے کر کے ایک معروف خانقاہ میں، جس میں بحیرہ نامی راہب ہوا کرتا تھا، وہاں تک پہنچے۔ بحیرہ وہ مشہور راہب ہے جس نے بعثت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی پیش گوئی کی تھی، جب آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے تجارتی سفر پر تشریف لے جا رہے۔ بحیرہ راہب کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ سال میں ایک دن کے لیے لوگوں کے سامنے آتا تھا اور باقی 364 دن اپنے خلوت قدے میں رہتا۔ بہت ضعیف العمر بوڑھا آدمی تھا، سفید بال تھے۔ عبادت گاہ میں عبادات کرانا اور انہیں لیڈ کرنا اس کے نائب کا کام تھا، جو نچلی منزل میں رہتا تھا، اور نیچے عبادت خانہ تھا، وہ تیسری منزل پہ الگ تھلگ لوگوں سے کٹ کے رہتا تھا۔ اس خانقاہ میں جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پہنچے
تو انہوں نے اس سے ملنے کی آرزو کی، انتظار کیا۔ جب اس سے ملاقات ہوئی اور اس پہ تلاش حق کی جستجو کی بات اس کے سامنے رکھی تو اس نے کہا کہ ہم دین عیسوی کھو چکے ہیں، ہمارے پاس صرف حکایات ہیں، دین نہیں ہے۔ لیکن نبی آخر الزمان کی بعثت قریب ہے اور میں اس انتظار میں ہوں کہ اللہ کا آخری نبی مبعوث ہو، وہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے بارے ہمیں مطلع کرے اور میں اس پہ ایمان لاؤں۔ اس کی بعثت تک مجھے یہ پتہ ہے کہ اللہ ہے، وہ کیسا ہے، کہاں ہے، اس کی ذات کیا ہے، صفات کیا ہے، اس کی رضا کس کام میں ہے، وہ کس بات سے ناخوش ہے، یہ میں نہیں جانتا۔ اس لیے کہ ہمارا مذہب دین عیسوی کھو کر حکایات و روایات سے بھر گیا۔ تم ایسا کرو کہ وادی بطحا کی طرف سفر کرو، وہاں وہ نبی مبعوث ہوگا، اور میرے ساتھ تم یہ نیکی کرنا کہ جب وہ مبعوث ہو تو اس کی بعثت کی خبر مجھ تک بھی پہنچا، جو بات وہ کہے وہ بات مجھ تک بھی پہنچانا۔ میں بھی اسی انتظار میں ہوں، لیکن میں سفر کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ میں لوگوں سے اس لیے نہیں ملتا کہ میرے پاس لوگوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں، اور لوگوں کے پاس بھی کچھ نہیں ہے کہ میں ان سے مل کر کچھ حاصل کروں۔ میں اس لیے خاموشی سے انتظار کر رہا ہوں۔ ان کی زندگی کا قصہ بڑا لمبا ہے۔ وہ وہاں سے چلے، پھر راستے میں دھوکے سے کسی نے بیچ دیے، غلام ہو گئے، بڑے ستائے گئے، بڑے پریشان کیے گئے۔ وہاں سے گلو خلاصی ہوئی تو راستوں سے ہٹ کر صرف سمت متعین کر کے ویرانوں سے سفر شروع کیا۔ وہ فرماتے ہیں ایک ویرانے میں جب میں پہنچا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا جو بہت ضعیف العمر تھا، اور وہ جنگل میں مکین تھا۔ جنگل کے جانور اس سے ہلے ہوئے تھے۔ صحرائی ہرنیں اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی تھیں، درندے اس سے دور نہیں جاتے تھے، سارے اس کے ساتھ ہل مل گئے تھے، اور کسی آدمزاد کا نشان نہیں تھا۔ ایک چشمہ تھا جس سے وہ پانی پیتا تھا، اور 5-10 بکریاں اس کے پاس تھیں جن پر اس کا گزارا تھا، اور وہ بات نہیں کرتا تھا۔ جتنے لوگوں نے مجھے اس کے بارے بتایا انہوں نے کہا کہ ہم نے اسے لب کشائی کرتے نہیں دیکھا۔ وہ فرماتے ہیں میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کئی دن گزر گئے لیکن وہ بات نہیں کرتا تھا، نہ میری طرف متوجہ ہوتا تھا، میں بھی بیٹھا رہتا تھا۔ ایک شام یا ایک رات اس نے لب کھولے، مجھے اس نے کہا کہ تم تلاش حق میں ہو، اور میں وہ بندہ ہوں جو اس وقت روئے زمین پر اکیلا اللہ کی معرفت کا امین ہوں۔ مجھے پتہ ہے اللہ کیسا ہے، اس کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیسی ہے، دین عیسوی نے اس کے بارے کیا حقائق بیان فرمائے ہیں، مجھے اس سب کا پتہ ہے۔ میں جو عبادت کرتا ہوں یہی عبادت عیسیٰ علیہ السلام نے سکھائی تھی۔ میں 50 برس سے یہاں مقیم ہوں، اس ڈر سے
کہ دین میں اتنی تبدیلی آ چکی ہے کہ اگر میں بات کروں گا تو لوگ مجھے قتل کر دیں گے، مجھے جھوٹا ٹھہرایا جائے گا، مجھے سولی پہ لٹکائیں گے، میری بات قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے میں نے بات کرنا ہی چھوڑ دی۔ لیکن یاد رکھو، اللہ کی زمین حق سے خالی نہیں رہتی۔ میں وہ آخری بندہ ہوں اس وقت روئے زمین پر جس کے پاس اپنی حیثیت کے مطابق معرفت الہی ہے، لیکن میرا وقت قریب آ گیا ہے اور کل صبح کا سورج میں نہیں دیکھوں۔ جب میری روح قبض ہوگی اس وقت نبی آخر الزمان اپنی بعثت کا اعلان کر دیں کہ یہ فضا معرفت الہی کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔ نبی نے مبعوث ہونا ہے، اس کی امت نے آنا ہے، لہذا میں جو آخری بندہ ہوں اس کی بقا کا سبب ہوں۔ میری روح قفس انصری سے پرواز کرے گی، اسی لمحے نبی آخر الزمان اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں۔ تم دیر نہ کرنا، مجھے غسل دے کر مجھ پر دعا پڑھ کے مجھے یہیں ریت میں دفن کر دینا، اور یہ میری بکریاں یہ تمہاری ہیں۔ تم یہ سب کچھ لے کر یہاں سے بطحا کو چل پڑنا، کوشش کرنا کہ پہنچ جاؤ۔ ان کے ساتھ راستے میں جو پیش آیا، جو مشکلات جن سے وہ گزرے، پھر پکڑے گئے، پھر عیسائیوں نے بڑی تکلیفیں دیں، یہودیوں کے پاس قید ہو گئے، پھر انہوں نے بڑی تکلیفیں دیں، پھر انہوں نے آگے بیچ دیا اور مکہ مکرمہ بھی بکتے بکاتے پہنچے۔ مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ نہیں، مدینہ منورہ پہنچے جب حضور ہجرت کر کے مدینہ جلوہ افروز تھے۔ اور مالک نے جو یہودی تھا یہ شرط لگائی کہ تم مجھے اتنی قیمت کا سونا دے دو اور 300 یا کم و بیش مجھے صحیح تعداد یاد نہیں، اتنی کھجوروں کا باغ لگا دو میرا تو تم آزاد ہو۔ تب وہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اس انتظام کی خاطر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، کسی شخص نے اتنا بہت بڑا سا سونے کا ڈلا بطور نظر پیش فرمایا، آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو عطا کر دیا، اور وہ اسی قیمت کا تھا جو اس کے مالک نے آزادی کے لیے رکھے۔ عرض کی یا رسول اللہ، کھجوریں 300 لگانے کے لیے بڑا لمبا عرصہ چاہیے یا بہت بڑی لیبر چاہیے، فرمایا یہ جا کر مالک کو دے دو اور شام کھجوریں لگانا شروع کر دو۔ اگلی صبح وہ باغ مکمل تھا۔ وہ معروف باغ حضرت سلمان فارسی کے نام سے بہت عرصہ قائم رہا۔ 70 کی دہائی کے شروع میں بھی وہ اپنی جگہ پر موجود تھا، اگرچہ کھجور کے باغ بدلتے رہتے ہیں، کھجور کا درخت جب 1-2 فصل دے چکتا ہے تو اس کے بعد اس پہ پھل کم آتا ہے تو اسے اکھیڑ دیا جاتا ہے، اس کی جگہ ساتھ ساتھ وہ نئی کھجوریں اگاتے رہتے ہیں۔ تو درخت بدلتے رہتے ہیں لیکن وہ زمین بدستور کھجوروں کے باغ کی شکل میں موجود تھی، آج کل نہیں ہے اور وہ آبادی کے نیچے آ گئی۔ یعنی یہ معرفت الہیہ ایک ایسی نعمت ہے جو اس کائنات کی بقا کا سبب ہے۔ جسے نصیب ہوتی ہے
اسے اللہ کی ذات کے علاوہ نہ کسی سے امید رہتی ہے اور نہ وہ کسی سے ڈرتا ہے۔ اسے اگر ڈر ہوتا ہے تو بھی اللہ کا، اور امید کرم ہوتی ہے تو بھی اللہ سے۔ اور اس پر یہ آیہ کریمہ بات کر رہی ہے کہ کتنی عجیب بات ہے کہ نبی آخر الزمان مبعوث ہوئے اور وہ بات ارشاد فرمائی جو اس عید میں سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نہیں کہہ سکتا تھا۔ کفر پوری دنیا پہ محیط تھا، بڑے بڑے بادشاہ، سلطان اور امراء کافر تھے، تاجر کافر تھے، مزدور کافر تھے، کاشتکار کافر تھے، دنیا میں دانشور، شعراء، ادیب، ہر شعبے زندگی کے لوگ تھے، مگر سارے کافر تھے۔ جب روئے زمین کا ہر فرد کافر ہو تو اس میں اسلام کی یا اللہ کی دعوت دینا، اس کے لیے قوت بھی محمد الرسول اللہ کی چاہیے تھی اور حوصلہ بھی محمد الرسول اللہ کا چاہیے تھا، کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ لیکن ایک عجیب بات ہوئی، ایسی عجیب بات کہ جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ ان بڑے بڑے رؤساء کے مقابلے میں عام لوگ، کئی ایسے لوگ جو کئی پشتوں سے نسل در نسل غلام تھے اور سرتابی کی مجال نہیں رکھتے تھے، جب انہیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے معرفت الہیہ نصیب ہوئی تو انہوں نے آقاؤں کا سامنا کرنے کی ضرورت پائی۔ مار کھائی، کمزور تھے، تکلیفیں برداشت کی، دکھ اٹھائے، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ترکہ مال، اپنا گھر بار چھوڑ کر، شہر چھوڑ کر مہاجر ہونا پڑا، اور وہ چل دیے۔ اب دیکھنے والے کے لیے یہ تھا کہ یہ صحرائی گدھوں کی غذا بن جائیں گے، یہ راستوں میں بھٹک کر مر جائیں گے، ان کے پاس نہ غذا ہے، نہ پانی، نہ سرمایہ، کوئی انہیں پناہ نہیں دے گا۔ جس بات اور جس جرم پر یہاں سے نکالے گئے ہیں، آگے جہاں پہنچیں گے وہاں بھی وہ بات اتنا ہی جرم قرار پائے گی۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، جنہوں نے مظالم سہے، دکھ سہے، اور بالآخر اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے مہاجر ہو گئے، نکل کھڑے ہوئے، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم دنیا میں انہی کا بول بالا کریں۔ اور یہ قرآن اس وقت کہہ رہا تھا جب وہ بے سر و سامان، گھر بار چھوڑ کر چلنے والے بے کس و بے بس مہاجرین کے قافلے اپنے شہر سے نکالے جا رہے تھے۔ بظاہر انہیں شکست ہو رہی تھی اور وہ مالک الملک کہہ رہا تھا کہ شکست اب ان کا مقدر بن گئی ہے جو انہیں نکال رہے، اور اپنی طرف فرمایا ذمہ داری خود لی، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، دنیا میں انہیں سب سے اعلیٰ گھر دوں گا، سب سے اعلیٰ مقام دوں گا، سب سے اونچی جگہ دوں گا۔ اور پھر تاریخ عالم نے دیکھا
کہ وہ بے سر و سامان اور بے بسی کی حالت میں سفر کرنے والے مسافر کیسر و کسریٰ کی سلطنتوں کو پامال کر کے گزر گئے. ہسپانیہ سے جاپان اور چین تک، سائبیریا سے افریقہ تک ان کی ریاست اور مملکت کی حدود پھیل گئی. فرمایا یہ کچھ تو دنیا میں دوں گا، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور جو کچھ آخرت میں ملے گا انعام بہت بڑا ہے. تم اسے شمار نہیں کر سکتے، تم اسے جان نہیں سکتے، تمہارا علم اس کا اندازہ نہیں کر سکتا. تم صرف یہ جان لو کہ وہ تمہارے علوم کی حد سے باہر ہے، اتنا بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش باقی لوگ بھی یہ راز سمجھ لیتے، یہ بات پا لیتے. انہیں یہ انعام کیوں ملے؟ اس لیے وعلی ربہم یتوکلون، اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے جو بندے پیدا فرمائے، وہ جس شان کا حبیب تھا اس شان کے خدام بھی اسے عطا کیے. ان کی مثال اس بوڑھے سورج نے نہ ان سے پہلے دیکھی نہ ان کے بعد دیکھی. انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ قرآن کے مثالی مسلمان تھے، وہ قرآن کے مثالی محبت کرنے والے تھے، وہ قرآن کے مثالی توکل کرنے والے تھے، وہ مثالی انسان تھے جنہوں نے اللہ سے محبت کا حق ادا کر دیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کیا. لوگوں نے لوگوں سے محبتیں کی، لوگوں نے مال و دولت سے محبت کی، لوگوں نے اقتدار سے محبت کی، مردوں نے عورتوں سے محبت کی. عاشقوں اور معشوقوں کے بے شمار قصے اور روایتیں دنیا نے سنی، سنائی اور سناتی جاتی رہے گی، لیکن حقیقت جو ہے محبت کی وہ یہ تھی کہ جو محبت خادمان رسالت نے اپنے آقا سے کی وہ محبت کا حق ادا ہو گیا، اور وہ معیار کہیں دوسری جگہ ملنا ممکن نہیں. وہ ایسا قادر ہے کہ چند سو نفوس قدسی کو ہزاروں پہ فتح دی، ایک گاؤں کی حکومت کو بڑی بڑی قدیم سلطنتوں پہ فتح دی، ایک جزیرہ نما سے اٹھنے والے اس حق کے سیلاب کو دنیا کے کناروں تک پہنچایا. لیکن اس کا سبب یہ تھا کہ اس کے پیچھے وہ لوگ تھے جو اللہ کو جانتے بھی تھے اور مانتے بھی. مسلمان کہلوانا، اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنا اور بات ہے، مسلمان ہونا اور بات. دعوے دلائل سے، شہادتوں سے، گواہیوں سے ثابت ہوتی. مسلمانی کے دعوے کی گواہی ہے اطاعت محمد الرسول اللہ. اگر کسی کو یہ نصیب نہیں ہے تو اس کا کہنا میں مسلمان ہوں آخرت میں کام نہیں آئے گا. اور جس کو جتنی نصیب ہے اتنی غنیمت ہے، اتنا اللہ کا احسان ہے. لیکن یہ انہیں ایک دم سے کیسے نصیب ہو گئی کہ انہوں نے اللہ کو بن دیکھے دیکھ لیا،
بن جانے جان لیا. کوئی سکول بنا، مدرسہ بنا، یونیورسٹی بنی، کوئی کلاسیں لگی، کوئی جماعتیں بنی، کوئی مدرس بنے، کچھ بھی نہیں. ایک نگاہ کام کر دے. زندگی میں ایمان لانے کے بعد جسے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نگاہ نصیب ہوئی، قرآن کریم جب ان کے بارے ارشاد فرماتا ہے ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، ان کے وجود کا ہر باڈی سیل، کھال سے لے کر نہا خانے دل تک، ہر قطرے خون، ہر رگ و ریشہ، ہر ہڈی، ہر پٹھا اللہ کا نام لینے والا ہو. الی ذکر، اللہ کے ذکر پہ لگ گیا. ایک قوت تھی، ایک نور تھا، ایک تجلی تھی، طلب اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے آئینے کو کفر کے غبار سے صاف کر کے جو وہاں پہنچا اس کا آئینہ روشن ہو گیا. حضور آخری نبی تھے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم. آپ کے بعد کوئی نیا نبی مبعوث نہیں. تو کیا آپ کی ذات ستودہ صفات کے دنیا سے سفر فرما جانے کے بعد وہ کام ختم ہو گیا؟ زبانی تعلیم ہی باقی رہی، کتاب اللہ اور اس کے تراجم ہی رہے، حدیث اور ان کی تشریح ہی رہی؟ ہرگز نہیں. جب تک وہ برکات قلبی نہ آئے، آدمی قرآن پڑھ کے بھی جھوٹ بولتا رہتا ہے، حج کر کے بھی چوری کرتا ہے، احادیث پڑھ کے بھی گناہ سے باز نہیں آتا. چونکہ زبانی جتنا علم حاصل کیا جاتا ہے، یہ زبان کانوں کے راستے، زبان کے راستے، آنکھوں کے راستے، سمع و بصر کے راستے جتنے علوم حاصل ہوتے ہیں، ان کی رسائی دماغ تک ہوتی. دماغ خود مادی ہے، وہ جانتا ہے کہ چوری برا کام ہے اور چوری کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ نشہ برا ہے اور نشہ کرتا ہے، وہ جانتا ہے جھوٹ بری بات ہے اور جھوٹ بولتا ہے. اس لیے کہ انسان کو کنٹرول دماغ نہیں کرتا، اس کے اندر ایک دل ہے، اور جسم کا بادشاہ دل ہوتا ہے. جو وہ چاہتا ہے دماغ اس کے مطابق حکم مانتا ہے. دماغ کہتا ہے نشہ پینے سے مر جاؤں گا، تباہ ہو جاؤں گا، وہ کہتا ہے نشے کا اہتمام کرو، وہ کرتا ہے، ہاتھ پاؤں اس طرف چل پڑتے. اور دل تک پہنچنا اس نسبت کا کام ہے جو نبوت سے صحابیت کو یا نبی سے صحابہ کو نصیب ہوئی. صحابہ کی خدمت عالی میں جو پہنچا، صحابہ سے منعکس ہو کر اسے ملی اور وہ تابعی کہلایا. تابعین سے منعکس ہو کر تبع تابعین کو پہنچی، اور پھر اس امت مرحومہ میں اللہ کے ان بندوں کا سلسلہ چل نکلا جنہوں نے زندگیاں اس نسبت اور اس تجلی، عشق کے وہ ذرات چننے میں اور محبت کی وہ کرچیاں جمع کرنے میں عمریں لگا دی، اور پھر ان کرچیوں سے ایک جام بنا کر بے شمار دلوں کو سیراب کرتے گئے. یہ سلاسل تصوف، یہ اولیاء اللہ، یہ اللہ کے بندے
یہ اس بات کے لیے نہیں ہے کہ ان کی قبروں پر بیل دوڑائے جائیں یا ان کی قبروں پر ناچ کروایا جائے یا ان کی قبروں پہ قوالی کروائی جائے یا ان کی قبروں پہ دیگیں پکائی جائیں، بلکہ یہ وہ اللہ کے عظیم المرتبت لوگ ہیں جنہوں نے عشق رسول کی کرچیاں چنی، جنہوں نے محبت الہی کے ریزے جمع کیے اور پھر انہیں ایک جام کی صورت میں ڈھال کر بے شمار تشنہ لبوں کو سیراب کیا۔ جب تک کوئی رتی اس معرفت کی نصیب نہیں ہوتی، علوم ظاہریہ کام نہیں دیتی۔ اس لیے کہ دماغ تک پہنچتے ہیں، دل تک نہیں، کیونکہ دل ہوش میں تب آتا ہے، دل زندہ تب ہوتا ہے جب اس میں معرفت الہی کی کوئی جھلک آتی ہے، اور جب دل اس سے بے بہرا ہوتا ہے تو اس کی مثال ہمارا عہد ہے، ہم ہیں۔ ہم مساجد میں بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں، ہم نمازیں پڑھ کر دھوکہ کرتے ہیں، ہم حج کر کے دھوکہ کرتے ہیں، ہم تسبیحات سارا دن پڑھتے ہیں اور تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے اور جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ بات ہمارے دل تک نہیں۔ یاد رکھو، دنیا میں کوئی بھی کمال جسے کمال کہا جاتا ہے، اس کے کمال ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ سب سے بڑا کمال کسی بھی انسان کا یہ ہے کہ وہ حضور کی غلامی کے سانچے میں ڈھل جائے۔ اس کے علاوہ اگر وہ ہوا پہ اڑتا ہے تو مردار خور گدھ بھی اڑتے پھرتے ہیں، کافر بھی جہازوں میں اور سیاروں میں بیٹھ کر اڑتے پھرتے ہیں، راکٹوں میں بیٹھ کر اڑتے پھرتے ہیں، کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر وہ بھوکا رہ لیتا ہے تو درندے جانور بھی بھوکے رہ لیتے ہیں، کبھی کبھار کھانے کو انہیں ملتا ہے بھی پیٹ بھر لیتے ہیں۔ اگر وہ سوتا نہیں ہے تو الو بھی ساری رات نہیں سوتے۔ ایک مکھی ہوا میں اڑ لیتی ہے۔ یہ سارے کمال نہیں ہیں۔ کمال نبی رحمت کا ایک ایک انداز کمال ہے، اور اس میں ڈھل جانا کمال ہے۔ جس کے سینے میں دل ہوگا اور وہ زندہ ہوگا، وہی امن کا داعی بھی ہوگا اور امن کے قیام کا معاون بھی۔ اللہ کریم ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اس ملک کو قائم رکھے اور اس پر دین حق کی حکومت قائم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان